29واں روزہ ہے۔ ماہ سیام اپنے آخری مراحل کے اندر ہے، ابھی ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ اب مہمان آیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری کیا رپورٹ دے گا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہماری کیا شکایت کرے گا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب ہم اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن سے محبت کی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا ہے، اور ساتھ تراویح کی نماز بھی ادا کی ہے، نوافل تہجد بھی پڑھے ہیں، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، فطرانہ بھی ادا کیا ہے، ہر چیز ادا کر لی ہے، اور پھر تو ایک امید ہے کہ واقعی یہ ہماری شفاعت کرے گا، کیونکہ ہم نے مہمان کی عزت میں کوئی کمی نہیں کی، اضافہ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمی بھی نہیں ہونے دی، پھر تو چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شکایت بھی نہیں ہوگی، قیامت کے دن ہمارا شفیع بھی ہوگا، ہماری شفاعت بھی کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہم نے کبھی روزہ نہیں رکھا، نماز پڑھنے گئے نہیں، کبھی تلاوت قرآن مجید کی نہیں ہے، قرآن مجید کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، پھر کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ فرمایا ہے کہ بدبخت ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ بخشش کا مہینہ آیا، اگر ہم نے اس میں بخشش اپنی نہیں کروائی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی شرمندگی ہوگی، ہزاروں مخلوقات کھڑی ہوگی ان کے سامنے، جب ہماری شکایت ہوگی کہ یا اللہ پاک مہمان بن کے گیا تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے میری کوئی عزت نہیں کی، مجھے کوئی احترام نہیں دیا، شرعام کھاتے رہے، شرعام پیتے رہے، شرعام و مذاق اڑاتے رہے، لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، کیا ہوگا؟ دوسری بات، ماہ رمضان کے اندر صرف کھانا پینا سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، بندہ کھائے پیے اور اس سے دیگر کاموں سے رک جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن اصل روزہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں نا، کیوں ہم رکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ملاوٹ کرنے سے بھی روکنا چاہیے، اسی طریقے ہمیں دھوکہ دینے سے بھی روکنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں فراڈ کرنے سے بھی روکنا چاہیے، چوری کرنے سے بھی روکنا چاہیے، کسی کی غیبت کرنے سے بھی روکنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بھی روکنا چاہیے۔ جس طریقے سے کھانا پینے سے رکتے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا چوری کرتا ہوا نہیں دیکھتا؟ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نہیں دیکھے گا؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا نہیں دیکھے گا؟ کسی کا مال ناحق کھاتا ہوا نہیں دیکھے گا؟ ضرور دیکھے گا۔ تو جس طریقے سے ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی غور فکر کرنا چاہیے اور ہمیں رکنا چاہیے، تاکہ اچھے انداز سے ہمیں جو روحانیت ہے وہ نصیب ہو سکے۔ بزرگان دین تو ایسے ہوتے تھے کہ پورے پورے سال ان کے روزے چل رہے، مکروہ دن چار نکال کے، جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ان کو دن نکال کے باقی تمام سال ہی ان کی باتیں چل رہی ہیں، ان کے روزے چل رہے ہیں، ان کی ریاستیں چل رہی ہیں، تو ہم انہی کے جانشین ہیں، تو ہمیں چلو، اور تو میں کچھ نہیں کہتا کہ ہم اضافی بھی روزے رکھیں، لیکن کم از کم جو فرض روزے ہیں وہ تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ جب ہم بازار میں جاتے ہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ یار کیا ہاں ہم رہ رہے ہیں، کہاں پر آ گئے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی یہاں پر مسلمان رہتے ہوں، احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں نے دینی ہے، اب میں نے تو نہیں دینی، اللہ نے دینی جزا،
لیکن ایک مومن کو تو زیب دیتا ہے نا کہ اگر کہیں پر غلط ہو جائے تو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو دل میں تو اس کو برا جانا ہے نا۔ یہ کمزور ترین ادنا ترین ایمان کا حصہ ہے جو ہمیں ملا ہے کہ اتنا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم تو کوئی ڈنڈا اٹھا کے کسی کو مار سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے، نہ زبان سے کسی کو روک سکتے ہیں، اور ہاں دل میں برا ضرور جانتے ہیں کہ یار یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ لیکن پہلے کی بنسبت اس ماہ رمضان میں کافی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھے ہیں، یہ ایک اچھی علامت ہے، لیکن ویسے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ جس انداز سے روزے کا اہتمام پورے سال میں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ایک ایک دن گنتے رہتے ہیں، اس انداز جیسا عید کا انتظار لوگ کرتے ہیں۔ اور ابھی شام کو رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور بتائے گی کہ صبح عید ہے یا نہیں ہے۔ ہم پورا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کپڑے کہاں سے لینے ہیں، کہاں سے سلوانے ہیں، بچوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، ساری تفصیل ڈیٹیل ہم کوشش کرتے ہیں لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر ڈیٹیل تفصیل اور اتنی کوشش محنت عید کی تیاری میں کرتے ہیں تو ایسے ہمیں روزوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، روزہ کھلوانے کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے۔ لیکن یاد رہے کہ اپنے حلال کے پیسوں سے یہ کام کریں، حرام کے پیسوں سے کبھی یہ کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہماری اس ماہ مبارک میں بخش فرمائے۔ اگلا مہینہ اگلا سال کس نے دیکھا؟ یہ تو تسلسل ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے، رمضان بھی آئے گا۔ اور ایک اور بات ہے کہ کسی دوست نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے کہ میرے لیے کیا لاؤ گے، کیا چیز میرے لیے لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا کہ ایسی چیز لے کر آؤں گا کہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہے، اتنا قیمتی چیز؟ میں نے کہا ہاں بالکل قیمتی۔ اور ملاقات ہوئی، بیٹھے ہیں، جب روانہ ہوا نا اس نے کہا یار وہ آپ نے تحفہ نہیں دیا۔ اس نے کہا یار میں تو آپ کو تحفہ دے دیا ہے۔ کہا تو آپ نے مجھے دے دیا تو مجھے تو نہیں ملا تحفہ۔ اس نے کہا یار میں تو آپ کو تحفہ دیا ہے لیکن آپ ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے۔ اس نے کیا چیز؟ اس نے کہا میں نے اپنا آپ کو وقت دیا ہے، زندگی کا ایک انمول وقت دیا ہے، انمول لمحہ دیا ہے، 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، یہ دیے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ زندگی میں کبھی دوبارہ یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ وقت ایک بار گزر گیا، دوبارہ یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جب یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا تو میں نے وہ آپ کو قیمتی اپنا وقت دیا ہے، تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ گزر جائے گا، یہ گزرنا ہے، آٹومیٹک گزرنا ہے، یہ کسی کے روکنے سے روکتا تھوڑی ہے۔ آپ چیخیں، آپ چلائیں، آپ روئیں، وقت رک جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے حکم کے تابع ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا یہ وقت نہیں رکے گا۔ تو یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے کہ وہ وقت کو روکیں، وہ تسلسل چل رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔